اس کے خلاف ویڈیو موجود ہو جس میں وہ خود سائفر لہرا رہا ہے، نہیں امریکہ نے کیا، نہیں باجوہ نے کیا، نہیں میں نے خود کیا باجوے کے کہنے پہ کیا، نہیں امریکہ نے گرائی تھی، نہیں محسن نقوی نے گرائی تھی، نہیں میں نے گرائی تھی، نہیں باجوہ نے گرائی تھی، نہیں پھر امریکہ نے گرائی تھی، تو اس شخص سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اور آنریبل سپریم کورٹ کے ججز اس پر فرمائیں کہ معصوم ہے۔ ایک لاڈلے کو لانچ کرنے کے لیے ایک وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا جاتا ہے اور جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں، تو دوسری طرف وہی لاڈلا سائفر کا جرم کرے تو اسے معصوم کہا جاتا ہے، اس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہوں، اس کے خلاف ویڈیو موجود ہو جس میں وہ خود سائفر لہرا رہا ہے، اس ویڈیو کو جھٹلایا جاتا ہے، اس سے سائفر گم جاتا ہے، سائفر کے گمنے کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ امریکی سازش کا بیانیہ گھڑنے سے لے کر نہیں امریکہ نے کیا، نہیں باجوہ نے کیا، نہیں میں نے خود کیا باجوے کے کہنے پہ کیا، نہیں امریکہ نے گرائی تھی، نہیں محسن نقوی نے گرائی تھی، نہیں میں نے گرائی تھی، نہیں باجوہ نے گرائی تھی، نہیں پھر امریکہ نے گرائی تھی۔ ایک شخص جس نے نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو، جس نے قومی سلامتی کی دھجیاں بکھیری ہوں، تو اس شخص سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے قومی سلامتی کو داؤ پر لگائے، وہ اپنے ذاتی سیاست کو چمکانے کے لیے قومی مفاد کو داؤ پر لگائے، اور آنریبل سپریم کورٹ کے ججز اس پر فرمائیں کہ معصوم ہے۔ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس میں سائفر پبلکلی لہرایا گیا، سائفر کے جو کانٹینٹس تھے اس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا، ہمارے پاکستان کے جو مخالفین ہیں دوسرے ممالک میں بیٹھ کر اس سائفر کی جو کانٹینٹس ہے اس کو پڑھا گیا اور اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا، اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب سائفر لہرا بھی دیا، دشمن ممالک نے اس کو استعمال بھی کیا، آپ سے گم بھی گیا، آپ نے لہرایا بھی، آپ نے جلسے کے اندر اس کو لہرایا، تو پھر پیچھے کیس کیا باقی رہ جاتا ہے؟ تو معصوم کون ہے؟ کیا ٹرائل جج کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ ٹرائل کو آگے لے کر چلیں؟ آج اس ٹرائل کو بھی روک دیا گیا ہے۔ اور کسی اور جماعت نے اگر یہ کام کیا ہوتا انٹرا پارٹی الیکشن والا، تو میں پوچھتا کہ آج اس کے پاس اس کا نشان موجود ہوتا کہ نہ ہوتا۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے قانون کی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی، اور آپ نے نہ پارٹی کا آئین منظور کروایا، نہ آپ نے الیکشن کے حوالے سے جو لوازمات تھے ان کو پورا کیا۔ تو اس کے باوجود ایک کے بعد ایک فیصلہ جو ہے وہ آپ کے حق میں آتا ہے۔ یعنی جب نواز شریف کے خلاف پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا معاملہ آیا تو یہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رونے والی تحریک انصاف اس وقت اس کیس میں مدعی تھی۔ ہمارے سینیٹرز نے بغیر نشان کے، بغیر پارٹی ٹکٹ کے الیکشن لڑا تھا، تو نون لیگ کا نشان لیا جائے تو وہ جائز ہے، اور تحریک انصاف کا نشان لیا جائے تو وہ ناجائز ہے۔ کیا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے قوانین موجود نہیں ہیں؟ کیا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو رائج الوقت قانون ہے جس کے اندر یہ درج ہے کہ آپ نے الیکشن کسی نہ کسی ضابطے کے تحت کرانا ہے، اور الیکشن کے اندر آپ نے تمام ان لوگوں کو مطلع کرنا ہے جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں کہ الیکشن فلاں مقررہ وقت پر، فلاں جگہ پر، فلاں تاریخ کو ہوگا۔ آپ نے وہ بھی لوازمات پورے نہیں کیے، اور جب الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ کیا آپ نے پارٹی کا آئین منظور کروایا ہے، تو آپ کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، کیونکہ پارٹی کا جو آپ نے آئین بنایا آپ نے وہ الیکشن کمیشن سے اس کی منظوری نہیں لی۔ اب جب آپ الیکشن کمیشن سے منظوری نہیں لیں گے،
اور پارٹی کا آئین غیر منظور شدہ ہوگا جس کے تحت آپ الیکشن کروائیں گے اور پھر بھی آپ کے خلاف فیصلہ نہ دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ سیاہ کریں سفید کریں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور کیا کسی ایک صوبے کی ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پورے الیکشن کمیشن کا، فل کمیشن کے فیصلے کو پورے پاکستان میں معطل کر دے؟ اور یہ جب نون لیگ کا نشان لیا گیا تھا اور ہمارے سینیٹرز نے بغیر نشان کے الیکشن لڑا تھا، تب تو کسی جج صاحب کو خیال نہیں آیا کہ وہ بحال کر دیا جائے نشان۔ آج ایسی سہولت کاری ہے کہ ایک صوبے کا ہائی کورٹ پورے پاکستان میں نشان بحال کرتا ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ فل کمیشن کا فیصلہ ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ معاملہ وفاق سے ریلیٹ کرتا ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، مگر ایک لاڈلا ازم پہ، فیورٹزم پہ فیصلہ آ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائفر کے کیس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور ایک اوپن اینڈ شٹ کیس میں معصومانہ سوال کیے جا رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ لارڈ شپس جو ہیں وہ اتنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جلسہ نہ دیکھا ہو جس میں سائفر لہرایا گیا تھا، انہوں نے وہ تقریر نہ سنی ہو سائفر والی، اس میٹنگ کا نہ پتا ہو جو بنی گالا میں ہوئی تھی، یہ نہ پتا ہو کہ سائفر کو دشمن ممالک نے پاکستان کے مفاد کے خلاف استعمال کیا ہے، یہ نہ پتا ہو کہ سائفر عمران نیازی نے گما دیا تھا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود کس بنیاد پہ آپ نے سائفر کا ٹرائل روکا ہے؟ یا آنریبل سپریم کورٹ نے کس بنا پہ سائفر کے اندر تمام فیکٹس اور میرٹس کو دیکھا ہے، بادی نظر سے ہٹ کے، ڈیپر اپریسیشن آف فیکٹ میں جا کے؟ یعنی ایک شخص 9 مئی کے حملے بھی کرتا ہے، سائفر سے بھی کھیلتا ہے، انٹرا پارٹی الیکشن بھی ٹھیک نہیں کراتا، چوری ڈکیتی کرپشن کے بھی الزامات ہیں، اور کورٹس جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک اس کو ریلیف دیتی ہیں کیونکہ گھر والے مجبور کرتے ہیں، کیونکہ کسی کا کزن پی ٹی آئی کے اندر ہے، کسی کا بھائی پی ٹی آئی کے اندر ہے، کسی کا بہنوئی پی ٹی آئی کے اندر ہے، کوئی عمر ایوب کا کزن ہے۔ یعنی غضب خدا کا یہاں پہ ذاتی دوستیاں رشتہ داریاں آڑے آ رہی ہیں، آپ انصاف نہیں ہونے دے رہے۔ سائفر کا کیس میں آج بھی کہتا ہوں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور اگر یہ ٹرائل چلا ٹھیک طریقے سے چلا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ اس کے بعد اور کیا ثبوت رہ گیا کہ ان جج صاحب کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے تھا؟ یعنی باقی پارٹیوں کے سمبل جاتے رہے، پیپلز پارٹی کا سمبل بھی ماضی میں جا چکا، نون لیگ کا 2 مرتبہ جا چکا، اور اب ان کا سمبل جائے تو وہ 2 دن بھی برداشت نہیں ہے، چاہے قانون کی دھجیاں اڑانی پڑے، چاہے آؤٹ آف دا وے جا کے ہیئرنگ کرنی پڑے۔ تو یہ جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں جس کے اندر لاڈلائزم جاری ہے، سہولت کاری جاری ہے، یہ اگر بند نہیں ہوگی تو پھر پاکستان کی تمام جیلوں کے دروازے کھول دیں۔ کبھی سائیکل مانگی جاتی ہے، کبھی دیسی مرغی کی کڑائی مانگی جاتی ہے، کل کو آپ کہیں گے کہ عدت میں نکاح بھی نہیں ہوا، ہم خود گواہ ہیں، ہم نے دیکھا تھا کہ عدت مکمل ہو گئی تھی۔ کل کو آپ کہیں گے کہ توشہ خانہ کی گھڑیاں بھی نہیں بیچی گئیں، کل کو آپ کہیں گے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا بھی ڈاکہ نہیں مارا گیا، کل کو آپ کہیں گے کہ یہ اتنا معصوم ہے کہ تمام کام اس نے معصومیت کی حالت میں کیے تھے، اس لیے اس کو معافی دی جاتی ہے۔ اگر یہ سہولت کاری بند نہ ہوئی تو پھر اس ملک میں قانون اور آئین کی پاسداری ختم ہو جائے گی، کوئی بھی پاکستانی شہری پھر قانون پر عمل درآمد نہیں کرے گا۔ اور یہ جو معاملات جاری ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کے ڈاکے کو اتنا عرصہ گزر گیا، نیب کو چاہیے فوری اس کا ٹرائل شروع کرے۔ سپریم کورٹ نے جب کہہ دیا کہ یہ 35 ارب روپیہ وفاقی حکومت کو جائے گا، 30 ارب روپیہ سندھ کی حکومت کو جائے گا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے، تو پھر اس پر آگے کاروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اور ان معاملات کو انشاءاللہ کورٹوں میں بھی اٹھائیں گے اور بھرپور اس معاملے کے خلاف جو ہے وہ اب جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔